تک غیر حاضری ہے اس کی اسے بالکل معافی ملتی ہے اس غزل کی بدولت کی، اتنی خوبصورت غزل انہوں نے پیش کی۔ حضرات گرامی، اب آپ اس مرحلے پر آپ پہنچے ہیں کہ جہاں پر وہ شخصیات رہ گئی ہیں جو میری نظروں میں بالکل اسی کیلیپر کی ہیں جن کی یاد ہم منا رہے ہیں۔ جناب عبدالقدیر خان ثالث کو لے لوں، جناب ڈاکٹر ظفر تقوی کو لے لوں، یا جناب آصی رضوی صاحب کو لے لوں، یہ سب شخصیات ایک ہی کیلیپر کی، ان کا بڑی خدمات ہیں ادب کے لیے ماشاءاللہ۔ آصی رضوی صاحب کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ ویب سائٹس پہ جائیں آپ، جو بھی کوئی ادب کی سائٹس ہیں اس میں آپ کو ان کا نام ضرور ملے گا، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ تو آپ کو بلانے سے پہلے ایک نظم کا بند ہے، وہی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کتنے رنگین سویروں کا اجالا تم ہو، کتنے رنگین سویروں کا اجالا تم ہو، ڈگمگاتے ہوئے قدموں کا سنبھالا تم ہو، تم سے مل کر مجھے محسوس ہوا ہے اکثر، میری آشاؤں کا چھوٹا سا شوالا تم ہو، دیکھ لو دل میں اتارا ہے تمہیں میں نے ہر سمت پکارا ہے۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں ہمارا فخر، ہیوسٹن کا فخر جناب آصی رضوی صاحب کو گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنا کلام آپ کی نظر کریں۔ جناب آصی رضوی۔ مفتی صاحب کے لیے وہ بھی آج السلام علیکم۔ ٹھیک ہے 2003 میں پہلی بار ہیوسٹن آیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حالیہ ہیوسٹن نے بڑی پذیرائی کی، ایک نوالد کی، نواقف کی، اور ظفر تقوی صاحب کے گھر پہ جو مشاعرے ہوئے، میں بڑا ممنون ہوں کہ بعض مشاعروں کی صدارت بھی مجھے بخشی جس کے میں قابل نہیں تھا۔ بہرحال یہ پذیرائی ہے اہل ہیوسٹن کی۔ بہرحال ایک فیض صاحب کا یہاں ذکر ہوا تھا، تو فیض صاحب کا ایک شعر میری نظر سے گزرا جس کا جواب دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ وہ یہ تھا کہ خیر دوزخ میں ملے یا نہ ملے، خیر دوزخ میں ملے یا نہ ملے، شیخ صاحب سے جان تو چھوٹے گی۔ خیر دوزخ میں ملے یا نہ ملے، شیخ صاحب سے جان تو چھوٹے گی۔ تو اس پہ عرض کیا میں نے، واس کہنے سے منہ نہ موڑیں گے، واس کہنے سے منہ نہ موڑیں گے، قطرہ قطرہ لہو نچوڑیں گے، قطرہ قطرہ لہو نچوڑیں گے۔ آپ دوزخ میں ہو کہ جنت میں، شیخ پیچھا کہیں نہ چھوڑیں۔ آپ تھوڑا سا مزاج میں پیدا کریں، آپ عرض کیا ساتھ میں ہوں گے شیخ بھی، آپ دوزخ میں ہوگے جنت میں، شیخ پیچھا کہیں نہ چھوڑیں گے۔ ایک غزل کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ غالب کی رنگی اور ان کی بہن غزل ہے، غالب کے رنگ میں یہ غزل ہے۔ شعر بن سکتا ہے آئینہ تبھی افکار کا، شعر بن سکتا ہے آئینہ تبھی افکار کا، لفظ میں چہرہ نظر آ جائے جب فنکار کا، شعر بن سکتا ہے آئینہ تبھی افکار کا، لفظ میں چہرہ نظر آ جائے جب فنکار کا۔ ایک جہان کیف و معنی ہے چھپا ہر لفظ میں، ایک جہان کیف و معنی ہے چھپا ہر لفظ میں، روح سے
خالی نہیں ہوتا بدن اشعار کا، روح سے خالی نہیں ہوتا بدن اشعار کا۔ اور عرض کرتا ہوں کہ دائرے میں زیست کے، عدیل صاحب، دائرے میں زیست کے گردش میں ہوں پیمان وار، دائرے میں زیست کے گردش میں ہوں پیمان وار، مرکزی نکتہ ہوں لیکن گردش پرکار کا، مرکزی نکتہ ہوں لیکن دائرے میں زیست کے گردش میں ہوں پیمان وار، مرکزی نکتہ ہوں لیکن گردش پرکار کا، زندگی بھر کی کمائی ایک دامن تار تار، زندگی بھر کی کمائی ایک دامن تار تار، ننگے عریانی نہ ہو کیوں کر کفن نادار کا، ننگے عریانی نہ ہو کیوں کر کفن نادار کا، اس کا ایندھن دین و ایمان علم و اقدار و اصول، اس کا ایندھن دین و ایمان علم و اقدار و اصول، آتش دوزخ ایک گوشہ شکم کی نار کا، آتش دوزخ ایک گوشہ شکم کی نار کا، اے مسیحا صبح پر موقوف ہے آنا تیرا، اے مسیحا صبح پر موقوف ہے آنا تیرا، فیصلہ ہو جائے گا شب میں تیرے بیمار کا، فیصلہ ہو جائے گا شب میں تیرے بیمار کا، کیسے اس تک جا پہنچتی ہے میرے دل کی صدا، کیسے اس تک جا پہنچتی ہے میرے دل کی صدا، گوزریہ بھی بظاہر کچھ نہیں اظہار کا، گوزریہ بھی بظاہر کچھ نہیں اظہار کا، کینے اغیار کی اب اس میں گنجائش کہاں، کینے عزیز صاحب کینے اغیار کی اب اس میں گنجائش کہاں، دل تو ایک پرتو ہے اب نقش خیال یار کا، دل تو ایک پرتو ہے اب نقش خیال یار کا۔ وہ ممتاز کرتا ہوں، اس پہ خاص طور سے توجہ فرمائیے گا، ہجر کی ہائے کو بھی آسی دو چشمی سے لکھو، ہجر کی ہائے کو بھی آسی دو چشمی سے لکھو، چشم دیدہ ہو کوئی تو حسرت دیدار کا، ہجر کی ہائے کو بھی آسی دو چشمی سے لکھو، ہجر کی ہائے کو بھی آسی دو چشمی سے لکھو، چشم دیدہ ہو کوئی تو حسرت دیدار کا، دائرے میں زیست کے گردش میں ہوں پیمان وار، مرکزی نکتہ ہوں لیکن گردش پرکار۔